رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے تو یہ فرما دیا ہے کہ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، یہ بھی فرما دیا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے عزت والی چیز جو ہے وہ دعا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دنیا سے اگر مانگے تو وہ ناراض ہوتی ہے، اللہ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتی ہے۔ قاعدہ دیکھیے، دنیا سے مانگے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ۔ کچھ لوگ اس قدر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا، یہ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ما من مسلم يدعو بدعوى ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، اما ان يعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الاخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها۔ ہو مسلمان، ہو حلال کھانے والا، جب بھی زبان سے کلمات نکالتا ہے تین چیزوں سے ایک چیز اسے فوراً مل جاتی ہے، یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا اس پہ آنے والی مصیبتیں اور بلائیں ٹال دیتے اللہ، یا اس کے لیے جنت کا ایک ذخیرہ جو ہے پہاڑ بنا کے اللہ اس دعا کو نیکیوں میں شامل کر دیتا۔ اس لیے سیدنا عمر کہا کرتے تھے مجھے قبولیت کا کبھی پریشانی ہوئی نہیں، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق اس کو دیتے ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے سیدنا عمر کہا کرتے میں تو اس میں پریشان ہوتا ہوں کہ کہیں دعا کی توفیق نہ مجھ سے چھین لی جائے۔ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی قبول کرتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ بڑے کمزور لوگ ہیں، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے نماز پڑھے نہ پڑھے، زبان سے ادھر دعا نکلے اور ادھر فٹ سے سامنے چیز آ جائے۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام ہی ہیں جن کو اللہ نے عظمت دی ہوتی ہے، اور انبیاء میں سے بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جو 800 سال بعد پوری ہوئی۔ اگر آپ نے 1 سال دعا کی ہے تو 799 سال تو باقی ہے ابھی۔ مایوسی میں چلے جانا، یہ تو ویسے ہی اللہ عز و جلال کے ساتھ بدظنی ہے۔ کوئی اللہ سے بدگمان نہیں ہوا کرتے، اس کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے وہ مالک کسی کو گرنے نہیں دیتا۔ دعا جاری رکھیں۔ کسی کے پاس سارے کے سارے جمع ہو جائیں، لیکن اگر وہ اللہ عز و جلال اور اس کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتا، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، یہ سارے علوم اور ڈگریوں کے باوجود بھی وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ اسے گمراہ ہی رکھتے۔ کیسی گمراہی؟ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، دیکھنے میں تو شاید اس کے کان بڑے خوبصورت لگتے ہوں، لیکن اللہ نے ان کانوں پہ مہر لگا رکھی۔ حق بات اس کے کانوں سے ٹکرا کے جاتی ہے، اندر جاتی نہیں، اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ وَقَلْبِهِ، شاید قلبی طور پہ وہ سمجھتا ہو کہ میرے جیسا کوئی مضبوط نہیں، بڑا دل گردے والا ہے، لیکن اس دل پہ مہر لگ چکی ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف داخل ہے۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، کس قدر اللہ جلال گمراہی کے پردے اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ آنکھیں شاید کہ اس کی اس قدر خوبصورت ہو کہ دنیا تعریفیں کرتی ہو، نظر اتنی تیز ہو کہ لوگ اس کی مثال پیش کرتے ہوں کہ وہ شخص تو دن دہاڑے جو ہے وہ ستارے دیکھ لیتا ہے، لیکن ان ساری کیفیتوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے جب گمراہی پڑتی ہے وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، ایسا پردہ اللہ آنکھوں پہ ڈالتے ہیں کہ اسے حق نظر ہی نہیں آتا۔ شاید کہ اتنی بڑی سزا دنیا کے اندر کسی کو نہ ملے جتنی سزا اس انسان کو ملتی ہے جس کو اللہ اپنی رحمت سے دھتکار دیتا ہے، اس پہ پٹا ڈال دیتا ہے،
اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن حق نہیں دیکھتی، اس کے کان سنتے ہیں لیکن حق بات نہیں سنتے، اس کی زبان تو ہے جو مشین کی طرح تیزی سے چلتی ہوگی لیکن اس کی زبان پہ حق اللہ جاری نہیں کرتے، اس کی زبان حکمت نہیں بولتی، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں۔ نہ جانے سلف صالحین کو اللہ نے کتنی خوبصورت عقل دی تھی۔ کہا کرتے تھے وہ لوگ کہ اگر انسان کے سر سے لے کے پاؤں تک بیماریاں ہی بیماریاں ہوں، اگر اس کا ایمان محفوظ ہے، اگر اس کا عقیدہ محفوظ ہے، اس کا منہج محفوظ ہے، تو اس جیسا صحت مند دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے سر سے پاؤں تک سوئی کے برابر بھی اسے کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ مشرک ہے، بدعتی ہے، خواہش نفس کا غلام ہے، تو اس سے بڑا روئے زمین پہ بیماری کوئی نہیں۔ اور سچ کہا، لوگ بیماریوں کے میئرز وہ بنائے بیٹھے ہیں کہ اس کو بخار ہو گیا، اس کو کھانسی ہوگی، اس کو فلاں چیز ہوگی، یہ ڈائبٹیز کا مریض ہو گیا، اس کو فلاں مرض ہے۔ یہ انسانوں کے میئرز ہیں۔ اللہ کے ہاں بیمار وہ ہے جس کا ایمان بیمار ہے۔ اللہ اس بیماری سے ہمیشہ بچائی رکھے۔ اللہ حضر جلال کے اس فیصلے کی روشنی میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ آخر تو دنیا کے اندر ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، سب کچھ مل جانے کے بعد بھی اگر گمراہی رہنا ہے تو کیوں نہ ان چیزوں کو سمجھا جائے جس سے گمراہیاں دور ہوتی ہیں، اور ان چیزوں سے بچا جائے جس سے انسان گمراہی کے دبیز پردوں کے نیچے اپنی زندگی کو لے جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی اس اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، جس نے رب کو معبود بنانے کی بجائے اپنی خواہش کو معبود بنا لی، مانتا ہے تو اپنی خواہش کی، پیروی کرتا ہے تو اپنی سوچ کی، اس کے سامنے نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے نظریات کی کوئی قدر نہیں، وہ نظریہ مانتا ہے تو اپنا کشید کیا ہوا، اس کے سامنے صحابہ کے منہج کی کوئی قدر نہیں، وہ منہج اس کو سمجھتا ہے جو اس نے خود سیدھا کیا ہو۔ منہج کی ہر گتھی سلجھا چکے ہیں صحابہ، قرآن مجید کا نزول ختم ہو چکا، اس کی وضاحتیں ہو چکی، کسی نئی چیز کی اب ضرورت نہیں ہے، اسی قرآن، اسی منہج، اسی حدیث کو ہی اب ہر زمانے میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی اتباع کرنے کی، اس کی اطاعت کرنے کی، اس کی پیروی کرنے کی، اسی کے فرما بردار بننے کی ضرورت ہے، اور اسی کے مطابق اپنی عادات کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ہوا کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں الہوا، یہ ہوا یا ہوا سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے خواہش۔ فلان اتبع ہوا عربی زبان میں بولا جاتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ اور بعض نے یہ لفظ الہوا کا معنی کیا ہے عشق خیالی، جب انسان کسی ایسے نشے میں چلا جاتا ہے، اسے دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، خیالات کا ہی عاشق بن جاتا ہے اور اپنے خیالات کو معشوق بنا بیٹھتا ہے، اس کا علاج نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ سے سچی توبہ کر کے ایسے خیالات چھوڑ نہیں دیتے۔ المہوا عربی زبان میں فضا اور پہاڑوں کے درمیانی فاصلے کو کہتے ہیں، اس لیے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے
سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه الدنيا إلى كل داهية. ہوا کو ہوا عربی زبان میں اس لیے کہتے ہیں کہ جس کو یہ چمٹ جائے دنیا کی ہر مصیبت اس کے سینے سے لگا دیتی ہے یہ ہوا. علماء امت کا کہنا ہے، امام کفوی فرماتے ہیں میل النفس الى ما تستلذ من الشہوات من غیر داعیت الشرع، کوئی شرعی دلیل نہ ہو اور دل مائل ہو کسی چیز کی طرف، شرعی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ میلان جو انسان کے نفس کی طرف ہے، یہ رجحان جو کسی رائے کی طرف ہے، یہ میول جو انسان کے کسی نظریے کی طرف ہے، اسی کو ہی عربی زبان میں الہوا کہتے ہیں. اور بعض نے الہوا کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے میل الطبع الى ما يلائمه، اپنی طبیعت کو اس طرف لے جانا جو اس کی اپنی خواہش ہے. یہ طبیعتیں بدلنے کے لیے تو ایمان آیا تھا، اسلام تو آیا ہی اس لیے تھا پرانی عادتیں ختم کی جائیں اور نئی عادتیں ڈیولپ کی جائیں. یہ تو مشرک بھی کہتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا جو اللہ نے قرآن اتارا ہے نا اس کی طرف آؤ، تو وہ کہتے تھے قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور دوسری جگہ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، نہیں ہم تو وہ کام کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا، ہم تو وہ کام کریں گے جس پہ ہم نے اپنے بڑوں کو پایا. اس لیے اللہ نے یہ وضاحت دے دی اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بے عقل تھے تمہارے بڑے، تم شریعت کے مقابلے میں ان کو مقدم کر رہے ہو، بے ہدایتیں تھے وہ، تم ان کی بات کر رہے ہو. بڑا وہ ہے جس کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. مسلمان کا بڑا وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے، اور مسلمان کے لیے بات بڑی بھی وہ ہوتی ہے جو اللہ نے فرمائی ہو، جو اس کے رسول نے فرمائی. اس لیے علماء امت نے اس مصیبت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے کہ جو شخص خواہش نفس کا غلام اور مرید ہو جاتا ہے اسے کن کن مصیبتوں کا سامنا دنیا میں بھی کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے جو شریعت کو چھوڑ کر قرآن کو چھوڑ کر اپنی خواہش کا غلام بنتا ہے اس سے مذموم فعل دنیا میں اور کو ہے ہی نہیں. اس لیے مثال کتنی بڑی دے دی وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اللہ نے قرآن دیا ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اللہ نے شریعت دی ہے،
جو میری زندگی کے ایک ایک رویے اور زاویے کی صحیح نوک پلک سیدھی کرنے والی. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو بلندی عطا کرتے، لیکن بلندی کا راستہ تو اس نے خود چھوڑا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جب اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی تو یہ زمین پہ لیٹ گیا، گر گیا، گرا دیا اس نے اپنے آپ کو. اس کی مثال تو پھر ایسے بن گئی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اللہ کی مخلوق ہے کتا. کبھی دیکھا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے وزن رکھا ہو گدھے کی طرح کہ چلو کو 2 من آٹا لے جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. اس کے اوپر وزن رکھو یا نہ رکھو اس کی زبان منہ سے باہر ہی رہتی ہے. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں لوگ، اصل میں وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں. یہ مثال ان لوگوں کی ہے، ان کی زبانیں ہمیشہ باہر ہی رہتی ہیں. رونا، شکوہ، شکایت، کبھی اللہ کی شکر گزاری کا کلمہ ان کی زبان سے نہیں نکلا. فَقْصُصِ الْقَصَصِ، یہ قصے بیان کیا کرو، شاید ان کو فکر کی توفیق مل جائے، شاید ان کا دل زندہ ہو جائے اور وہ توبہ کر لے اپنی خواہشات کی اس مصیبت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں تربیت پانے والے سیدنا حسن بصری، جن کے بارے میں امام شافعی کہا کرتے تھے بولتا تو حسن ہے لیکن زبان نبوت کی لگتی ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی تربیت کی. وہ فرمایا کرتے تھے الہوى شر داء خالط قلبا، میری زندگی کا نچوڑ تو یہ ہے کہ دل کی بیماریوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ یہ ہے کہ جس دل میں خواہش کی بیماری داخل ہو جائے. ہم دل کی بیماری کہتے ہیں پلپیٹیشن کنٹرول میں نہیں ہے، دل کی دھڑکن کنٹرول میں نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی، پلس ریٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے. ہم اس کو بیماری سمجھتے ہیں، اگرچہ یہ بیماری ہے لیکن سب سے بڑی بیماری یہ ہے جس دل میں خواہش کی غلامی آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر مسلمانوں کی تربیت کی تھی. اس لیے سلف کہا کرتے تھے لا تجالسوا اصحاب الاہواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، جس شخص کے بارے میں تمہیں پتہ چل جائے کہ خواہش کا غلام ہے اس کے پاس بیٹھا بھی نہ کرو، ان کی بات بھی نہ سنا کرو. ان سے مجادلہ کرنا، ان سے بحث کرنے کا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک وہ مانتا نہیں ہے کہ دلیل عقل نہیں ہے، دلیل اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ امام اہل سنت والجماع امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام. ایک شخص آ کے بات کرنا چاہتا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا ولا کلیمہ ولا کلیمہ ولا کلیمہ، میں تم سے ایک کلمہ بھی بولنا نہیں چاہتا. تم اللہ کے قرآن کو اور اللہ کے رسول کے فرمان کو حجت نہیں سمجھتے، تم سمجھتے ہو جو میں سوچوں گا، جو میں کہوں گا آپ میری بات سنیں. حتیٰ کہ وہ کہتا ہے چلو میرا قرآن ہی سن لو. کہا نہیں، قرآن اللہ کی کلام ہے، وہ سنوں گا، محبت آئے گی تو تیری غلط بات بھی ماننی مجھے پڑے گی، اس کے بارے میں بھی کہیں محبت نہ پیدا ہو جائے. میں قرآن بھی اس سے لوں گا جو قرآن کو حجت سمجھتا ہے، اور قرآن بھی اس سے سمجھوں گا اور سنوں گا جس کو قرآن سے سچی محبت ہے، جو کرے اپنی خواہش کی بات اور قرآن کی بات کرے. میں اس سے قرآن میں نہیں سمجھتا. کس قدر حساس تھے وہ لوگ. تعلم الاسلام. ابو العالیہ الریاحی فرمایا کرتے تھے
اسلام سیکھو. فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ، جب سیکھ جاؤ تو پھر دائیں بائیں نہ جھانکا کرو، بس اسلام پہ کاربند ہو جاؤ. وَعَلَيْكُمْ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، صراط مستقیم کو لازم پکڑو. وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، اس چیز کو مضبوطی سے تھام لو جس پہ محمد کریم کی زندگی نظر آتی ہے اور اس کے صحابہ کی زندگی نظر آتی ہے. وَإِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْأُمُورِ الَّتِي تُلْقِي الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ایسے ہر کام سے بچ جاؤ جس سے عداوت اور بغضاء اور بغض جو ہے وہ دنیا کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. ابو العالیہ فرماتے ہیں جو شخص خواہش کا غلام ہوتا ہے اس کو اتنی ہی سزا کافی ہے کہ دنیا کے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. کہ ان کے دلوں میں جن کو اللہ نے قلب سلیم دیا ہوتا ہے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. یہ شخص ہے خواہش کا غلام جس کے سامنے قرآن و حدیث کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ حضر جلال ہمیں محفوظ فرمائے. خواہش نفس کا ایک تیسرا نقصان بھی ہے. زندگی کے اندر فساد آتا ہی اس وقت ہے جب انسان کسی نہ کسی درجے میں خواہش کے پیچھے چلتا ہے. سید ذنون مصری نقل کرتے ہیں انما دخل الفساد على الخلق من 6 اشیاء، دنیا کے اندر فساد 6 اسباب کی وجہ سے آتا ہے. ضعف النیہ بعمل الآخرہ، فساد کا پہلا سبب لوگ عمل بھی کرتے ہیں کام بھی کرتے ہیں لیکن نیت بڑی کمزور ہوتی ہے. کیسی کمزوری؟ ان کو آخرت کے لیے عمل کرنا بھول جاتا ہے. ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا واہ واہ کس بات پہ کرتی ہے، یہاں سے فساد آتا ہے. جبکہ سلف صالحین کہا کرتے تھے اصل نیت ہے یہ اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ. دنیا میں ریلائبل وہ کام ہوتا ہے جس کا کوئی گواہ ہو، وٹنس ہو. اللہ کے ہاں کوئی عمل قدر و قیمت والا بنتا ہے تو وہ عمل جس کا اللہ کے سوا کوئی گواہ ہوتا ہی نہیں. یہی تو فرق ہے. فساد کا دوسرا راستہ صارت ابدانہم مہیئا لشہواتہم، جب لوگوں نے اپنے جسموں کو رب کی عبادت پہ نہ لگایا ہو، صرف شہوتوں پہ لگا دیا ہو، فساد آ جائے. نماز کا وقت ہے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے دین کی مجلس ہے شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، لیکن جانوروں کی طرح کھانے پینے چرنے کی بات آ جائے بالکل تیار ہے. دین کی مجلس ہے رخ نہیں ہوگا. گپے لگانی ہے 6 گھنٹوں کے لیے تیار ہے. صارت ابدانہم مہیّا لشہواتہم، اپنے جسموں کو تیار کیا ہوتا انہوں نے صرف اپنی خواہشیں اور شہوتیں پورا کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے اپنے جسموں کو لگانا پسند نہیں کرتے. اور اس سے بڑی جسم کی سعادت کیا ہے کہ جب یہ اللہ کے دین پہ لگ جاتا ہے تو اس میں ایسی اللہ کی طرف سے پاور آ جاتی ہے جو 10 لوگ بھی کام نہیں کر سکتے، اللہ اس اکیلے سے وہ کام لے رہے ہوتے ہیں. اس لیے تو کہا کرتے تھے سیدنا عبداللہ ابن عباس کہ جب انسان کی نیت میں خوبصورتی آتی ہے اللہ خیر کے کاموں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. جب دروازے کھل گئے، جو دروازے میں قدم رکھتا ہے اس کے چہرے پہ چمک ہی عجیب ہوتی ہے، اس کے دل میں روشنی ہی عجیب ہوتی ہے، اس کے جسم میں پاور ہی عجیب ہوتی ہے، اس کا رزق تھوڑا بھی ہو وسعت ہی بڑی عجیب نظر آتی ہے، اور ہر بندے کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، اور ہر دل کے اندر اس کے لیے محبت اللہ پیدا کر دیتا ہے.
فساد کا ایک تیسرا راستہ، غلبہم طول الامل مع قصر الاجل، لمبی امیدیں ان پہ غالب آ جاتی ہیں، زندگی بہت تھوڑی ہے، نماز پڑھ لیں، چلو پڑھ ہی لیں گے، اچھا میرے پیارے بھائی داڑھی رکھ لیں، رکھ لوں گا جب حج کرنے جاؤں گا، پتہ ہے تمہیں، اچھا سگریٹ چھوڑ دو، بس آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا، کب تک، بس تھوڑی دیر، پتہ ہے تھوڑی دیر سے پہلے موت کا فرشتہ آ کے تیری گردن توڑ دے، کیا کرو گے؟ یہ سب خواہش کے غلام ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر یہی ایک طاقت تھی، تانے بھی ملتے، باتیں بھی سنتے، پتھر بھی کھائے، سر سے بھی خون، جسم بھی ان کے زخمی ہوئے، ایک ایک نہیں 10 لوگ پٹائی کرنے والے ہوتے، کہتے دین نہیں چھوڑنا۔ اللہ کی رسول نے فرمایا ایسے لوگ بھی آئے، کھڑا کر کے دنیا کے سامنے آری سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، وہ دین نہیں چھوڑتے تھے۔ آج تو داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ لوگ تانا دے کے مولوی بن گئے ہو، مولوی کہا ہے نا، بدماش تو نہیں کہہ دیا، بدماش کہلانا آسان ہو گیا آج، اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنے والا بننا آسان نہیں ہے، لوگ تانے دیں گے۔ کف ہے ایسی عقل پہ جو اللہ کی شریعت کی پرواہ نہ کرے اور کہے لوگ کہتے ہیں، لوگوں نے تو اللہ کے بارے میں بھی کیا کچھ کہا ہے، لوگوں نے تو اللہ کے رسول کے بارے میں بھی کہا ہے، تم لوگوں کی رضا چاہنے کے لیے جو کام کرو گے ہمیشہ لوگوں سے جوتے ہی تمہیں پڑیں گے، رب کی رضا حاصل کرو گے ساری دنیا تمہاری غلام اللہ بنا دے گا۔ فساد کا ایک چوتھا راستہ بھی ہے، آثر رضا المخلوقین علی رضا اللہ، جب اللہ کی رضا کو چھوڑ کے لوگوں کو راضی انسان کرتا ہے فساد آ جاتا ہے، لوگ کبھی راضی نہیں ہوئے۔ 500 صحابہ کو دیکھنے والے امام شافعی کہا کرتے تھے رضا الناس غایہ لا تدرک، لوگ راضی کبھی نہیں ہو سکتے، کسی کی ہمت ہے تو کر کے دکھائے، لوگ راضی نہیں ہوتے۔ 60 سال تم اگر کسی بندے کو راضی کرتے ہو، ایک وقت آئے گا سب سے بڑا دشمن تمہارا وہی ہوگا، کب؟ جب شریعت سے انحراف کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے جو چاہتا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں یہ تو بچہ ہے، اور بچہ کبھی راضی نہیں ہوا۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ میں بچہ ہوں، مجھے راضی کرو، کہتے ہیں میں جس کو چاہے راضی کر سکتا ہوں، اس نے کہا مجھے ہی راضی کرو۔ رونے والا منہ بنا کے کہتا ہے دودھ لاؤ، دودھ لایا گیا، کہتا ہے چینی ڈالو، ڈال دی، کہتا ہے چینی نکالو، کیسے نکالے دودھ سے چینی؟ ساری زندگی آپ کلابازیاں لگا لے، لوگ راضی نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فیصلہ دیا ہے من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارض عنہ الناس، جو اللہ کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے وہ خود تو راضی ہوگا، لوگوں کو نکیل ڈال کے راضی کروائے گا۔ کسی کی جرت کیا ہے؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، پوری کائنات کے دل تو میرے رب کی 2 انگلیوں میں ہیں، جدھر چاہے موڑ دے، کسی کی کیا جرت ہے؟ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، جو لوگوں کو راضی کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ ناراض تو ہوتے ہیں، انہی سے پھٹکارے ڈلواتے ہیں جن کی وجہ سے اس نے شریعت کو چھوڑا تھا۔ اللہ عز و جلال ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ 5واں فساد کا راستہ اتبعوا اہواءہم ونبذوا سنت نبیہم، معاشرے کے اندر فساد کا 5واں راستہ یہ ہے جس پہ ہماری گفتگو جاری ہے،
نبی کی سنت کو لوگ چھوڑ دیں گے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اور چھٹا فساد کا راستہ، جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا أكثر مناقبهم۔ ایسے لوگ جن کی فکر میں ٹیڑھ پن ہے، دماغ میں خناس ہے، سلف صالحین کی کسی ایک بات کو پکڑ کے انہوں نے بھی یہ کہا کیا میں بھی کروں گا، ان کے مناقب کو، ان کی عظمتوں کو بھول جائے گا، ٹٹولے گا کہ کوئی غلطی ملے اور اس کا تماشا لگاؤ۔ یہ انہی ملحدین کا طریقہ ہے، انہی زنادقہ کا طریقہ ہے، دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے۔ وہ ہمیشہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین ان کی کمزوریاں ٹٹولنے پہ لگتے ہیں۔ یہی وہ خناس ہیں جو دین کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ان کے مناقب بھول جاتے ہیں، ان کی عظمتوں کو بھول جاتے ہیں، اور ان کی اللہ ذوالجلال نے جو صلاحیتیں دی، جو عبادت و ریاضت دی، اس سے چشم پوشی کرتے ہیں، اور یہی معاشرے کا فساد ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے، اگر 100 کھرب لوگ نیک جمع ہو جائیں، 100 کھرب، ایک تبع تابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اتنے تبع تابی تھے تو نہیں، میں مثال دے رہا ہوں۔ اگر 1000 کھرب تبع تابی مل جائیں تو ایک تابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اتنے تابعین تو نہیں تھے، اگر اتنی تعداد میں تابعین اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اگر اتنے صحابہ ہوں تو ایک نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ اور منہج ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ تھوڑا سا غور کیجئے۔ کسی کو 950 سال زندگی مل جائے، عبادت اور ریاضت پہ لگا دے، کہاں 950 سال؟ ایک گھڑی جو کسی صحابی کو نصیب ہو گئی، اللہ کے رسول کے ساتھ اس نے وہ گھڑی گزاری، اس کا اجر جو ہے وہ 950 سال کی عبادت کرنے والے کو بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں؟ آج جتنی بھی زبانیں کھلتی ہیں صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں اور سلف صالحین کے بارے میں، کاش اہل حل و عقد اس بات کو سوچے۔ وہ دانشگاہیں جن کو یونیورسٹیاں کہتے ہیں، وہ دانشگاہیں جن کو کالجز کہتے ہیں، تھی تو دانشگاہیں، لیکن آج وہاں تیار ہوتے ہیں تو ملحد تیار ہوتے ہیں، دین کے اندر خوشاشینی کرنے والے، دین کے اندر دراڑیں پیدا کرنے والے۔ اور آج اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ہماری تو کوئی طاقت نہیں تھی۔ اللہ زندگی کے آخری سانس تک سنت کا پابند رکھنا اور اسلام کی عظمت اور قرآن کی عظمت کو ہمارے سینے میں محفوظ رکھنا۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا منہج دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی منہج صحابہ کرام کو دیا تھا۔ ہاں میں سمجھتا ہوں جیب تو بھاری ہو جاتی ہے بڑے بڑے عہدے اور مناصب کے ساتھ، لیکن جنت میں جانے کے لیے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو وہ قرآن و حدیث سے ہی ہوتا ہے، اور کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منہج سمجھایا، عبد الرحمن ابن مہدی کہا کرتے تھے، حق اور خواہش کے درمیان فرق کرنا ہو تو اس کا ایک موٹا سا فرق ہے۔ اہل العلم یکتبون ما لهم وما علیہم، واہل الاہواء لا یکتبون الا ما لهم۔ دیانتدار
سچے علم والے وہ ہوتے ہیں جو حقائق پہ بات کرتے ہیں، وہ حقائق ان کے خلاف ہوں یا ان کے مخالف ہوں یا ان کی سائیڈ میں ہوں، وہ دلائل سے روگردانی نہیں کرتے۔ خواہش نفس کا غلام صرف وہ بات پیش کرے گا جس سے اس کی اپنی عظمت سامنے آئے، اپنے خلاف بات نہ سنتا ہے نہ کرتا ہے، بددیانت ہے، اس لیے کہ خواہش کا غلام ہے۔ اہل علم کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، سلف کا طریقہ رہا، فتویٰ دیتے، بعد میں دلیل مل جاتی، رجوع کر لیا کرتے، کوئی پرواہ نہ کرتے۔ شیخ البانی کو دیکھیے، پوری جلد شیخ البانی کی تراجعات میں ہے، یہ پہلے ان کا حکم تھا، بعد میں دلائل ملے، سمجھے، رجوع کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منہج دیا تھا۔ حق والے حق بیان کرتے ہیں، قل الحق ولو کان مرا ولو کان علیک، حق جو ہے کہا کرو، خواہ وہ کڑوا ہی لگے خواہ تمہارے خلاف ہی ہو۔ اور بڑا آسان سا یہ طریقہ ہے، کسی بندے کو پہچاننا ہو حق پہ ہے کہ باطل پہ ہے، اس کی 5 منٹ گفتگو سن لو، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کے دلائل کا رخ یہ ہو کہ قرآن بگڑتا ہے، سنت بگڑتی ہے، نعوذ باللہ تو بگڑ جائے، میری سوچ آگے آنی چاہیے یہ باطل پہ ہے، جس کا منہج یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی عظمت باقی رہنی چاہیے، اللہ کے حکم میں کوئی دراڑ نہیں آنی چاہیے، ہمارا کچھ رہے نہ رہے یہ حق پہ ہے۔ اور حق و باطل کی نشانی جس کو سمجھ آ جائے کبھی وہ دنیا میں ڈولتا نہیں ہے۔ جو خواہش کا غلام ہوتا ہے اللہ ہر قسم کی خیر سے اسے محروم کر دیتے۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں بھی لوگ آ کے بیٹھتے، منافق لوگ، لیکن ہوتا کیا؟ یہ میرے رب کی پاکیزگی میں بیان کرتا ہوں، میرے رب نے کتنا دین کو خالص بنایا ہے۔ وہ وہاں بیٹھے ہوتے لیکن خواہش کے غلام تھے، اللہ کے رسول کی بات بھی ان کے کانوں میں نہیں جاتی تھی، بلکہ جب مجلس ختم ہوتی تو کہتے کیا کہہ رہے تھے، ماذا قال آنفا، کوئی ایک بات بھی ان کی طرف سے نقل نہیں اللہ نے کروائی تاکہ دین میں نفاق کی آمیزش نہ ہو جائے۔ صحابہ سے ہی دین پہنچایا ہے، منافقوں کے کان بھی بند رکھے، جب ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی وہ یہی کہتے تھے کیا کہا ہے۔ علماء امت نے اس آیت سے مفہوم لیا، کسی حق والے کو دیکھنا ہے وہ بات حق کی بڑے غور سے سنتا ہے، سمجھتا ہے، امپلیمنٹیشن کے لیے پلاننگ کر کے اٹھتا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی کیا بول رہا ہے، کیا دلائل ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہی رویہ قرآن نے بیان کیا۔